بہت دور پہاڑوں اور جھیلوں کے درمیان ایک خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور شاندار محل تھا۔ محل اتنا خوبصورت تھا کہ صبح جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تو لگتا جیسے سونا چمک رہا ہو۔ محل کے گرد ہرے بھرے باغ، رنگ برنگی تتلیاں اور میٹھی ہوا چلتی رہتی تھی۔ اسی محل کے اندر ایک چھوٹی سی کمرہ نما جگہ میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام آئینہ تھا۔ آئینہ غریب تھی، بہت غریب۔ اس کے پاس مہنگے کپڑے نہیں تھے، نہ ہی کوئی اپنا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور تب سے آئینہ محل میں کام کرتی اور وہیں رہتی تھی۔ مگر اللہ نے اسے اتنی خوبصورتی دی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ایک پل کے لیے رک جاتا۔ اس کی آنکھیں گہری جھیلی جیسی تھیں، بال رات جیسے کالے اور چہرے پر ہمیشہ نرمی ہوتی۔ مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کا دل تھا، شیشے جیسا صاف۔ محل کے کچھ نوکر اور لوگ آئینہ سے جلتے تھے۔ وہ کہتے، یہ اتنی خوبصورت ہو کر بھی صرف ایک نوکرانی ہے، اسے اپنی اوقات یاد ہونی چاہیے۔ وہ اسے مشکل کام دیتے، ڈانٹتے اور کبھی کبھی اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ مگر آئینہ کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی، وہ صرف مسکرا کر کام کرتی رہتی۔ اس محل میں ایک پرنسس رہتی تھی، پرنسس زہرا۔ وہ شہر کی سب سے امیر اور مشہور لڑکی تھی۔ اس کے پاس ہر چیز تھی، مگر اس کے دل میں غرور بہت تھا۔ پرنسس زہرا آئینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ غریب لڑکی اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اکثر آئینہ کو کہتی، تم یہاں صرف کام کرنے کے لیے ہو، مجھ سے آنکھ اٹھا کر بات مت کیا کرو۔ آئینہ کا دل دکھتا، مگر وہ چپ رہتی اور کہتی، جی پرنسس۔ آئینہ کی خاموشی۔ رات کو جب سب سو جاتے، آئینہ محل کے پچھلے باغ میں جا کر آسمان کو دیکھتی۔ ستارے اس سے باتیں کرتے لگتے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتی، یا اللہ، میں نے سب کو معاف کیا، بس مجھے صبر عطا کر۔ وہ دن جو بہت بھاری تھا۔ ایک دن پرنسس نے آئینہ کو سب کے سامنے بہت زیادہ ذلیل کیا، بے وجہ ڈانٹا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات آئینہ اپنے کمرے میں نہیں گئی، وہ باغ میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کا دل بہت بھاری تھا۔ اس کے آنسو پھولوں پر گر رہے تھے اور ہوا جیسے اس کے غم کو سن رہی تھی۔ اسی رات اس ملک کا پرنس ارمان سفر سے واپس آیا۔ وہ باغ سے گزرا تو اس کی نظر آئینہ پر پڑی۔ اس نے پہلی دفعہ کسی کو اتنی خاموشی کے ساتھ ٹوٹتے دیکھا تھا۔ پرنس نے نرمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ آئینہ ڈر گئی، مگر پھر سچ سچ سب بتا دیا، اپنی غریبی، اپنی زندگی اور اپنا درد۔ پرنس خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا دل آئینہ کی اچھائی اور صبر سے بھر گیا۔ اگلے دن پرنس نے محل میں رہ کر سب کچھ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آئینہ کام کرتی ہے، سب کی مدد کرتی ہے، اور پھر بھی سب اسے تکلیف دیتے ہیں۔ پرنس نے محسوس کیا کہ آئینہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ بہت اچھی انسان ہے۔ ایک دن پرنس نے محل کے سب لوگوں کو بلایا۔ پرنسس زہرا بھی وہاں تھی۔ پرنس نے کہا، اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جس کا دل صاف ہو۔ پھر اس نے آئینہ کا ہاتھ پکڑا۔ پرنسس زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئیں۔ اس نے اپنی غلطی مانی اور آئینہ سے معافی مانگی۔ فیری ٹیل اینڈنگ۔ پرنس ارمان نے آئینہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آئینہ اب محل کی رانی تھی، مگر اس کا دل پہلے جیسا ہی نرم اور صاف رہا۔ اس نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ سب کو معاف کر دیا، اور اس طرح ایک غریب لڑکی صرف اپنی اچھائی اور صبر کی وجہ سے ایک فیری ٹیل کی ہیروئن بن گئی۔